الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصا علی خاتم الانبیاء اما بعد حدثنا احمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جریج اخبرنی ابو الزبیر انہ سمع جابرا یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقعد علی القبر وان یکسس ویبنى علیہ رواہ ابو داود وصححہ الالبانی رحمہ اللہ۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے اور محترم بھائی جناب حاجی نظر دین صاحب فرام ٹانک گرا مٹھو، سوال آپ کا ہے قبروں پر عرس اور قبروں پر میلے کرنے کے حوالے سے، کیا شریعت اور اسلام میں قبروں پر میلے کرنا اور قبروں پر عرس کرنا حلال کام ہے یا حرام کا کام ہے؟ جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ روایت سنن نبی داود میں 3225 نمبر پر ہے۔ جابر نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سنا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ قبروں پر بیٹھنے سے منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قبروں پر بیٹھنا یہ ہے کہ آدمی قبر کے اوپر مجاور بن کر کے بیٹھ جائے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، بغداد میں، شام میں صحابہ کی قبروں کے اوپر مجاور بن کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، یا اہل بیت یا اولیاء کرام یا بزرگان دین، ان کی قبروں پر باقاعدہ طور پر بیٹھنے والا مجاور بن کر کے بیٹھتا ہے۔ ہاں، ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں یہ بھی ہے، بلکہ ایران کے اندر یہ بھی ہے کہ انڈیا پاکستان کے اندر کہیں پر کتوں کی قبریں بھی بنا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کھرکوں یعنی گدھوں یعنی گدھوں کی قبریں بھی بنا دی گئی ہو، باقاعدہ کتوں کی بھی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ جب آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے کلاچی کے لیے نکلیں براستہ مڈی، تو راستے میں ایک گاؤں ہے جس گاؤں کا نام ہے اباشید۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے کلاچی جاتے ہوئے بڑی نہر کے اوپر کر کے اباشید کے اندر باقاعدہ طور پر کتے کی بھی قبر بنائی گئی۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے سے منع فرما دیا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا، پہلی بات۔ دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گج کرنے سے بھی منع کر دیا، مطلب قبروں کو پختہ بنانے سے بھی منع کر دیا۔ پچھلے زمانوں میں قبروں کو پختہ کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ آج کے زمانے کے اندر سیمنٹ، ریت اور بجری کے ساتھ قبروں کو پکا کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قبروں کو پختہ کرنے، چونا گج کرنے سے بھی منع فرما دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں انڈیا میں، پاکستان میں، ایران میں، بغداد میں، شام میں بزرگان دین کی قبروں کو پکا کر دیا جاتا ہے سیمنٹ، بجری اور ریت کا استعمال کر کے، جبکہ اور اسی طرح لوگ اپنے ابا اماں کی قبروں کو یا بیویوں کی قبروں کو یا اپنی خاوند کی قبر کو یا اپنے بہن بھائی کی قبروں کو بھی
مسلمانوں کے قبرستان میں دیکھا جائے تو عام طور پر ہمیں بہت ساری پکی قبریں نظر آتی ہیں، پکی قبریں نظر آتی ہیں، قبروں کو پختہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو چونا گچ پکا کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اسی طرح جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اوپر عمارت تعمیر کرنے سے بھی منع کر دیا۔ اب یہاں سوال ہوتا ہے، خود نبی پاک علیہ السلام کی قبر اطہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو کمرے کے اندر موجود ہے، پھر حضور نے ہمیں قبروں پر عمارتیں کھڑی کرنے، قبروں پر کمرے تعمیر کرنے سے کیوں منع فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام تو سید عائشہ کے حجرے میں ہی فوت ہوئے، اور یہ انبیاء اور رسول علیہ السلام کا خاصہ ہے، وہ جہاں دفن ہوتے ہیں ان کو وہیں پر ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سیدہ عائشہ کی گود میں ہوئی، اور سیدہ عائشہ اپنے حجرے کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کی گود کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کی وفات اور ممات ہوئی، اور ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے اندر موجود تھی۔ جہاں حضور موجود تھے وہیں جناب نبی پاک علیہ السلام کے لیے قبر کھدوائی گئی، وہیں پر ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے بھی منع کیا۔ اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہے؟ کاما والی سرکار ہے، کتوں والی سرکار ہے، چوہوں اور بلیوں والی سرکار ہے، مگر مچھوں والی سرکار ہے۔ بلکہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے جب توسا کی طرف جائیں، جسے لوگ توسا شریف کہتے ہیں، عجیب بات ہے، قرآن شریف بھی ہے اور توسا شریف بھی ہے۔ بندہ پوچھے باقی شہروں میں بدماش آباد ہیں اور توسے کے اندر صرف شریف آباد ہے کہ وہ توسا شریف ہو گیا، تو یہ بھی پیروں فقیروں کی وجہ سے جناب توسا شریف۔ بہرحال ڈیرہ اسماعیل خان سے جب آپ پروئے کے لیے نکلیں، ہاں جی، تحصیل پرویا، ڈیرہ اسماعیل خان کی ایک تحصیل ہے تحصیل پرویا، جب آپ یہاں سے توسا کے لیے نکلیں گے، شریف کوئی نہیں کہنا، تو پرویا سے پہلے ایک گاؤں ہے جس کو کہا جاتا ہے خانہ شریف۔ پتہ نہیں یہاں سارے شریف آباد ہیں کہ اس کو خانہ شریف کہتے ہیں۔ خیر، ڈیرہ اسماعیل خان سے جب آپ پرویا کے لیے نکلیں یا توسے کے لیے نکلیں تو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے جس کا نام ہے لنڈا شریف۔ پتہ نہیں یہاں بھی سارے شریف بستے ہوں گے یا یہاں سارے لنڈے ہوتے ہوں گے کہ لنڈا شریف، لنڈا ہی کہنا چاہیے، شریف کو پرے کریں۔ تو خانہ یہ ایک گاؤں ہے یا ایک بستی ہے بڑی سی جس کا نام ہے خانہ۔ ایک اور نام بھی ہے، میں بچپن میں گیا تھا، ابھی دوسرا نام یاد نہیں آ رہا۔ تو خانہ جسے خانہ شریف کہا جاتا ہے، وہاں خانے کے اندر ایک دربار بھی موجود ہے، اور وہ بندروں والی سرکار ہے، لا حول ولا۔ ویسے تو ہم نے یہ دیکھا ہے، سنا بھی ہے، معلوم بھی ہے کہ ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے ہنومان دیوتا۔ اللہ اکبر! ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے ہنومان دیوتا، یعنی وہ بندر کے پجاری ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مشرک ہیں کہ خانے کے اندر جناب خانہ شریف ہو، خانہ وہاں ایک دربار ہے اور وہ بندروں والی سرکار ہے، ہنومان والی سرکار۔ بندروں والی سرکار کے دربار پر بندر پھرتے ہیں۔ جب میں گیا تھا تو بندر ایک کمرے کے اندر بندر تھے، بند تھے، بندر کمرے میں بند تھے۔ بندروں والی سرکار یہاں اس دربار کے اوپر آ کر لوگ بابا پیر کی زیارت کرتے ہیں، وہاں پیر کی قبر سے پاؤں کی جگہ پر سے مٹی اٹھا کر کے کھاتے ہیں، پیر کی قبر پر سے نمک اٹھا کر کے کھاتے ہیں۔ بندروں والی سرکار خانہ میں آ کر لوگ وہاں پر بندروں کو نذرانے چڑھاتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
یہ مسلمان کے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود ہیں، یہ کالے کرتوت اور مسلمان یہودی بھی شرما جائے۔ میں آگے چل کر آپ کو بتا رہا ہوں، یہودیوں نے پیغمبروں کو پوجا، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی۔ جو پیغمبروں کو پوجے ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، جو پیغمبروں کو پوجے ان پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، اور جو بندروں کو اور جو کتوں کو پوجے اس پر لوگوں اللہ دی کتنی بڑی لعنت ہو سی۔ جو بندروں اور کتوں کی پوجا کرے، بندروں اور کتوں کو نذرانے چڑھائے، ان پر اللہ کی کتنی لعنت پڑے گی، اندازہ خود کر لو۔ پیغمبروں کے پجاریوں پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور جو بندروں اور کتوں کا پجاری ہو اس پر اللہ کی کتنی بڑی لعنت پڑے گی۔ تو خانے میں آ کر، یعنی خانہ شریف، چلو آپ خانہ بدماش کہہ لیں، خانہ کے اندر آ کر لوگ بندروں کو نذرانے چڑھاتے ہیں، یہ بندروں والی سرکار ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پر عمارت تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ ایک روایت کے اندر ہے وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهِ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر تختیاں لگانے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا۔ پیر کی قبر کے اوپر لکھائی موجود ہوتی ہے، فلانا بابا ہے، فلانا ہے۔ کسی کا پیو مر گیا تو اپنے پیو کی قبر پر تختی لگا دیتا ہے۔ پروفیسر علامہ، جب مر گیا تو کہاں کا پروفیسر، جب مر گیا تو کہاں کا علامہ رہا۔ ہاں جی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر تختیاں لگانے سے منع فرما دیا۔ اب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں پر تختیاں لگانے سے منع کیا۔ تو یہ قبروں پر عرس کرنا، میلے کرنا، قبروں پر چادریں چڑھانا۔ بیت اللہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا زمین پر پہلا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ مسلمان حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ میں اکٹھے ہوتے ہیں، بیت اللہ میں طواف کرتے ہیں۔ طواف بیت اللہ کی عمارت کا نہیں ہوتا، طواف عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت فقط اللہ اکیلے ہی کی کرنی ہے، ما فوق الاسباب، مدد اللہ اکیلے ہی سے مانگنی ہے۔ تو یہ قبروں پر طواف کیے جاتے ہیں، بیت اللہ کی نقل ہے۔ قبروں پر میلے کی شکل میں اور عرس کی شکل میں جمع ہوا جاتا ہے، یہ بھی بیت اللہ کی نقل ہے۔ قبروں پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، یہ بھی بیت اللہ کی نقل ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، شروع دن سے، بہت پہلے سے یہ پرمپرا، یہ طریقہ کار چلا آ رہا تھا کہ بیت اللہ کو غلاف ڈالا جاتا، اور اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ اب مسلمانوں نے، کلمہ گو مشرکوں نے، کلمہ پڑھ کر کے کافر ہونے والے بے ایمانوں نے بابوں کی اور پیروں فقیروں کی قبروں کو جہاں پختہ کیا، وہاں وہ مجاور بن کر بیٹھے، وہاں ان کے اوپر تختیاں لگا دیں۔ انہوں نے قبروں کو بھی اور مردوں کو بھی چادریں چڑھانا شروع کر دی۔ مزار اور دربار کے باہر بیٹھا ہوا ملنگ ننگا ہے، سردی سے تھر تھر آ رہا ہے، مگر یہ جاہل اور الو بابے کی قبروں کو چادر پر چادر چڑھائے جا رہا ہے۔ جیسے ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھیں گے، ہاں جی، ہندوؤں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ شیو جی کے اوپر جناب دودھ چڑھا رہے ہیں، اور مندر کے باہر بیٹھا ہوا سادھو بھوک سے تڑپ رہا ہے اور بھوک سے بلبلا رہا ہے۔ دربار کے باہر بیٹھا ملنگ سردی سے کپکپا رہا ہے، تھر تھرا رہا ہے، اور یہ الو سے بدتر اور جانور سے گھٹیا، ہاں جی، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ قبروں پر چادریں چڑھا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ کیوں جانور سے بدتر ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں مگر ان کو سمجھ ممجھ کوئی نہیں آتی، وَلَهُمْ آذان لا یسمعون بہا، انہاں دے کان تہین مگر یہ سن دے کوئی نہیں، کان ہیں مگر یہ سنتے کوئی نہیں ہے، وَلَهُمْ آیُن لا یبصرون بہا، انہاں دیاں اکھیاں ہن مگر انہاں کو نظر کوئی نہیں آندا، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے کوئی نہیں ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں۔ ہاں جی، تو قبروں پر چادریں چڑھانا بیت اللہ کے غلاف کی نقل ہے، نقل دنیا والے پسند نہیں کرتے، اللہ پوری کائنات کا عظیم بادشاہ کہاں کو نقل کو پسند کرے گا۔ اچھا جی، بخاری مسلم میں ہے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ پیغمبر لعنت کر رہا ہے جس نے طائف والوں پر لعنت نہیں کی، یہ وہ پیغمبر لعنت کر رہا ہے جس نے طائف والوں پر لعنت نہیں کی، مگر وہ پیغمبر یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت کر رہا ہے۔ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودیوں پر بھی اللہ کی لعنت اور عیسائیوں کے اوپر بھی اللہ کی لعنت۔ کیا جرم کیا ہے؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ لوگوں، جب پیغمبر کی قبر کو سجدہ کرنے والا لعنتی ہے، علی حجویری کی قبر پر سجدہ کرنے والا کتنا بڑا لعنتی ہوگا، کتنا بڑا ملعون ہوگا۔ علی حجویری اور دیگر مردوں کی قبروں پر عرس کرنے والا، چادریں چڑھانے والا، قبروں کا طواف کرنے والا، قبروں کی مٹیاں کھانے والا، قبروں پر موجود نمک چاٹنے والا، پیر کی قبر کے ساتھ اباشید میں کتے کی قبر کی زیارت کرنے والا، خانے کے دربار پر بندروں کو، ہنومان کو نذرانے ڈالنے والا، کتنا بڑا لعنتی ہوگا، کتنا بڑا لعنتی ہوگا۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ قبروں پر عرس، قبروں پر میلے، ہاں جی، قبروں پر چادریں چڑھانا اور قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، ملعون من ذبح لغیر اللہ، رواہ مسلم، وہ بندہ لعنتی ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ جانور کس نے پیدا کیا؟ آپ نے نماز میں کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نماز یہ پڑھی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور چڑھاوے قبر پر اور مردے کے لیے چڑھا رہے ہو۔ ملعون من ذبح لغیر اللہ، کون لعنت کر رہا ہے؟ وہ جسے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ملعون من ذبح لغیر اللہ، وہ بندہ لعنتی ہے جو حجویری کی قبر پر چڑھاوا چڑھائے، وہ بندہ لعنتی ہے جو گرا مٹھو میں، ضلع ٹانک گرا مٹھو، وہ بندہ لعنتی ہے جو گرا مٹھو میں پیر کی قبر پر عرس پر بکرے کا چڑھاوا دے، مرغے کا چڑھاوا دے، یا پیسوں کا چڑھاوا دے، یا کسی بھی چیز اور چڑھاوا اور نذرانہ پیش کرے۔ ملعون، وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی ہے۔ لعنت کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ نے ابلیس کے اوپر، شیطان کے اوپر لعنت کی کہ جا تیرے اوپر لعنت ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہی دور کر دیا گیا شخص۔ میرے پیارے اور مسلمان بھائیوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، قرآن مجید کا پیغام، یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت اپنے پروردگار کی کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تمہارے پیو ڈاڈے کو، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یا ایہا الناس،
اے لوگو اعبدو ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی وہ ذات خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اب بتائیے، گرا مٹھو میں موجود پیر بابے نے تمہیں پیدا کیا یا تمہیں پیدا کرنے والا اللہ رحمان رحیم اپنے عرش پر موجود، اپنے عرش پر مستوی، اور پروردگار کا عرش فوق سبع سماوات، ساتوں آسمانوں سے اوپر؟ یا تو یہ کہو کہ گرا مٹھو میں موجود پیر بابے نے ہمیں بھی اور ہمارے پیو ڈاڈے کو پیدا کیا، یا پھر یہ کہو کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کرنی ہے۔ ہندو بھی مانتا ہے، مکے کا مشرک بھی مانتا ہے، اسرائیل کا یہودی بھی مانتا ہے، امریکہ کا عیسائی بھی مانتا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا کا مسلمان کلمہ گو مشرک بھی مانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے، اگر قرآن پر تمہارا ایمان ہے تو اعبدوا ربکم، عبادت بھی صرف اسی ہی کی کرو۔ رکوع کرنا ہے تو اللہ ہی کے لیے کرو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ ہی کو کرو، مدد مانگنی ہے تو اللہ ہی سے مانگو۔ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ وہ خالق اور مالک نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ رازق نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، کیونکہ پروردگار نے بتا دیا، فرما دیا، اعبدوا ربکم اپنے پروردگار کی عبادت کرو، الذی خلقکم والذین من قبلکم جو تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے اور تمہارے سے پہلوں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ گرا مٹھو کا پیر خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ علی حجویری خالق نہیں ہے، وہ مخلوق ہے۔ بابا پاک وطن والا خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عزیر علیہ السلام، جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ خالق وہ ہے جس کا نام اللہ ہے، خالق وہ ہے جو الرحمن ہے، جو الرحیم ہے۔ عبادت بھی اسی ایک اکیلے اللہ ہی کی کرو۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من